8 مارچ 2014 ایک ایسی رات جو عام ہونی چاہیے تھی مگر تاریخ بن گئی۔ ایک جہاز جس میں 239 لوگ سوار تھے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا، مگر وہ کبھی وہاں پہنچا ہی نہیں۔ نہ کوئی مدد کی پکار، نہ کوئی واضح حادثہ، بس ایک خاموشی، ایسی خاموشی جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ آج 12 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ سوال ویسا ہی ہے، آخرکار فلائٹ MH370 کے ساتھ کیا ہوا؟ عزیزان محترم، یہ کہانی ہے ملائیشیا ایئر لائنز کی فلائٹ MH370 کی، جسے جدید تاریخ کا سب سے پر اسرار فضائی واقعہ کہا جاتا ہے۔ اور آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ایک سوال فضا میں معلق ہے، آخرکار اس رات کیا ہوا تھا؟ 8 مارچ 2014 کی رات تھی۔ کوالالم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک عام سی پرواز کی تیاری ہو رہی تھی۔ فلائٹ MH370 بوئنگ 777 بیجنگ کے لیے روانہ ہونے والی تھی۔ اس طیارے میں 227 مسافر اور 12 کریو ممبرز بھی سوار تھے۔ ان میں بچے بھی تھے، خاندان بھی، طالب علم بھی، کاروباری لوگ بھی اور عام مسافر بھی، جو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے بیٹھے تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ پرواز تاریخ کا حصہ بننے والی ہے، مگر خوشگوار انداز میں نہیں بلکہ ایک ناقابل یقین معمہ بن کر۔ طیارہ رات 12:41 پر روانہ ہوا۔ ابتدائی کچھ منٹ میں سب کچھ نارمل تھا۔ پائلٹس نے کنٹرول ٹاور سے معمول کی گفتگو کی، رفتار معمول پر تھی اور راستہ بھی معمول کے مطابق تھا، مگر پھر چند ہی لمحوں بعد ایک عجیب سی خاموشی شروع ہوئی۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کے ساتھ آخری رابطہ بھی ہوا اور اس کے بعد MH370 ریڈار سے غائب ہو گیا۔ عزیزان محترم، یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا بھر کی نیندیں اڑ گئیں۔ شروع میں لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہوگا یا ریڈیو کمیونیکیشن کا عارضی فیلئر ہوگا، لیکن جلد ہی واضح ہو گیا کہ معاملہ معمول سے بہت مختلف ہے۔ طیارہ صرف ریڈار سے غائب نہیں ہوا تھا بلکہ اس نے اپنے روٹ سے بھی رخ بدل لیا تھا۔ بعد کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ MH370 نے اپنی مقررہ سمت چھوڑ دی تھی اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ جان بوجھ کر ایک الگ راستے پر لے جایا گیا ہو۔ یہی وہ نقطہ تھا جس نے پوری دنیا کو الجھا دیا، کیونکہ اگر یہ محض حادثہ ہوتا تو کہیں نہ کہیں کوئی واضح نشان ضرور ملتا، مگر یہاں تو سوالات بڑھتے گئے، جوابات کم ہوتے گئے۔ ملائیشیا، آسٹریلیا، چین، امریکہ اور کئی دوسرے ممالک نے مل کر تاریخ کا سب سے بڑا سرچ آپریشن شروع کیا۔ سمندر میں جہازوں نے گھنٹوں، دنوں، مہینوں تک تلاش کی۔ سیٹلائٹ ڈیٹا، ریڈار سگنلز، انگریزی چینلز، سب کچھ کنگھالا گیا۔ بحر ہند کے وسیع و عریض پانیوں میں ہر سمت نظر دوڑائی گئی، مگر MH370 کا نام و نشان ڈھونڈنا آسان نہ تھا۔ موزمبیق، ری یونین آئی لینڈ اور دیگر مقامات پر ڈیبریز کے کچھ ٹکڑے ملے جو MH370 سے منسوب کیے گئے، مگر یہ ٹکڑے بھی پورے حادثے کی تصویر بنانے کے لیے ناکافی تھے، جیسے کسی پہیلی کے صرف چند پرزے ہاتھ آئے ہوں، مگر تصویر پھر بھی مکمل نہ ہو رہی ہو۔ اصل سوال یہ تھا، کیا یہ حادثہ تھا؟ کیا یہ ہائی جیکنگ تھی؟ کیا پائلٹ نے جان بوجھ کر ایسا کیا، یا پھر طیارے کے اندر کوئی ایسی خرابی ہوئی جس نے اسے ہمیشہ کے لیے نگل لیا؟ تحقیق کے دوران کئی نظریات سامنے آئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ طیارہ تکنیکی خرابی کا شکار ہوا، کچھ نے کہا کہ شاید کاکپٹ میں انسانی غلطی ہوئی، کچھ نے یہ بھی سوچا کہ کوئی اندرونی سازش یا اغوا شامل ہو سکتا ہے، اور سب سے زیادہ زیر بحث نظریہ یہ رہا کہ شاید طیارے کو جان بوجھ کر سمندر کی طرف موڑا گیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ MH370 کے کیس میں ہر نظریہ اپنے ساتھ کئی نئے سوال لے کر آتا ہے، اور ہر سوال کے جواب میں ایک اور خاموش دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کہانی کا سب سے دردناک
پہلو صرف یہ نہیں کہ ایک جہاز غائب ہو گیا، اصل دکھ یہ ہے کہ 239 انسان بھی اس کے ساتھ غائب ہو گئے، وہ انسان جن کے اپنے خواب تھے، اپنے گھر تھے، اپنے عزیز تھے، اپنی واپسی کے منتظر لوگ تھے۔ کئی خاندان آج تک اسی امید میں ہیں کہ شاید کوئی نیا ثبوت مل جائے، شاید کوئی معجزہ ہو جائے، شاید ایک دن سچ سامنے آ جائے۔ عزیزان محترم، سوچئے ان والدین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جنہوں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو آخری بار ایئرپورٹ پر الوداع کہا ہو، ان بچوں پر کیا گزری ہوگی جن کے والد یا والدہ واپس آنے والے تھے، اور ان گھروں میں کیسا سناٹا اتر آیا ہوگا جہاں ایک شخص کی واپسی سے سب کچھ جڑنا تھا۔ MH370 صرف ایک ایویشن مسٹری نہیں، یہ انسانی درد کی ایک لمبی داستان بھی ہے۔ اس واقعے کے بعد دنیا بھر میں قیاس آرائیاں شروع ہوئیں۔ کبھی کہا گیا کہ پائلٹ نے خود سب کچھ کنٹرول کیا، کبھی دعویٰ کیا گیا کہ کسی کے پاس غیر قانونی رسائی تھی، کبھی یہ خیال سامنے آیا کہ طیارہ حادثاتی طور پر سمندر میں گرا اور اس کا مقام تلاش کرنا بہت مشکل ثابت ہوا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایک نظریہ بھی مکمل طور پر پروو نہیں ہوا، اور جب تک بلیک باکس، کاک پٹ ریکارڈنگ یا مکمل ملبہ سامنے نہیں آتا، یہ معمہ ادھورا ہی رہے گا۔ یہی ادھورا پن MH370 کو اور زیادہ خوفناک بناتا ہے، کیونکہ انسان اکثر ان حادثات سے زیادہ ڈرتا ہے جن کی کہانی مکمل نہ ہو۔ نامعلوم چیزیں ہمیشہ ذہن میں زیادہ دیر تک رہتی ہیں، اور MH370 ایک ایسا ہی نام ہے جو ہر سننے والے کے دل میں سوال چھوڑ جاتا ہے۔ اس کیس نے ایک اور حقیقت بھی دنیا کے سامنے رکھی، جدید ٹیکنالوجی کے باوجود انسان ہر چیز پر مکمل قابو نہیں رکھتا۔ ہمارے پاس سیٹلائٹس ہیں، ریڈار ہیں، ڈیٹا ہے، مگر پھر بھی کبھی کبھی ایک جہاز ایسا غائب ہو جاتا ہے جیسے اس کا وجود ہی مٹا دیا گیا ہو۔ MH370 نے ایویشن سسٹم، سرچ ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی تعاون تینوں کی حدیں دکھا دی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ کیس صرف ایک خبر نہیں رہا بلکہ ایک گلوبل مسٹری بن گیا۔ آج بھی جب MH370 کا نام لیا جاتا ہے تو صرف ایک پرواز یاد نہیں آتی، ایک احساس یاد آتا ہے، ایک خاموش سوال یاد آتا ہے، ایک ایسا خلا یاد آتا ہے جسے 12 سال بعد بھی پور نہیں کیا جا سکا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا میں کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ مزید گہرے ہو جاتے ہیں۔ کچھ سوالات کے جواب شاید کبھی نہ ملیں، مگر ان سوالات کی گونج ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ MH370 آسمان میں گم نہیں ہوا تھا، وہ انسانی یادداشت میں، تحقیق میں اور امید میں آج بھی زندہ ہے، اور شاید یہی اس کہانی کا سب سے بڑا المیہ بھی ہے کہ ایک جہاز، 239 جانیں اور بے شمار سوالات، سب کچھ ایک ایسی اندھیری لکیر میں کھو گیا جس کے سرے آج تک کسی نے نہیں دیکھے۔ اور اب بھی جب رات کے کسی سناٹے میں آسمان کی طرف دیکھا جائے تو ایک سوال دل میں ابھر آتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن پر دبا دیں۔ ملتے ہیں آپ کو ایک نئے راز کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔